ہمیں رمضان کے قرب تک پہنچایا، رمضان کا قرب عطا کیا۔ ہم رمضان کے قریب ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے قریب آتے تھے تو دعا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں اس مہینے تک پہنچا دیجیے۔ حدیثوں میں یہ دعا ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی یہ دعا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ تیرے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ یعنی جب اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں رجب کا مہینہ دے دیا اور ہمیں شعبان تک پہنچا دیا تو اب اللہ ہمیں رمضان کی برکات سے محروم نہ فرمائے بلکہ رمضان تک بھی پہنچا دے۔ ہم سب بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی رمضان کی برکات سے مالا مال فرمائے اور ایمان اور صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ رمضان المبارک کا جب مہینہ قریب آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے تعلق سے بعض ہدایات اور ترغیب دینا شروع کر دیتے تھے، اور رمضان کی تیاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے شروع کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بڑی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے۔ حضور کا شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنا یہ دراصل رمضان کی تمہید تھی، رمضان کی تیاری تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک روایت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 29ویں شعبان کو، یعنی جو شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا تھا اور رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا تھا، اس تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارک، یہ مہینہ بڑا بابرکت والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، ابھی آیا نہیں ہے، حضور ترغیب دے رہے ہیں، حضور اس لیے یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ ذوق و شوق پیدا ہو جائے امت کے اندر اور لوگوں کے اندر یہ تڑپ اور جذبات پیدا ہو جائے کہ کس طریقے سے ہم رمضان کے مبارک مہینے سے فائدہ حاصل کر دیں۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، شہر مبارک، یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ایک رات آتی ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے سے بہتر بنایا ہے۔ اس رات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات میں کھڑے ہونے کو، نوافل پڑھنے کو، تراویح پڑھنے کو نفل بنایا ہے۔ یعنی یہ دو خاص عبادات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مہینے کی ذکر فرمائی۔ نمبر 1 روزہ ہے، نمبر 2 تراویح ہے۔ روزہ دن میں رکھنا ہے، تراویح رات میں پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، تراویح سنت ہے۔ روزہ ضروری ہے اور تراویح کا اہتمام بھی اللہ کے بندے اور بندیوں کو کرنا چاہیے۔
یہ مہینہ کتنی خیر والا ہے، کتنی برکت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تقرب فيه بقطرة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه، کہ جو شخص اس مہینے میں کوئی بھی خیر کا کام کر لے، کوئی بھی نیک کام کر لے، نفلی نیک کام کرے، تو وہ ایسا ہے جیسا غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو۔ ومن ادى فيه فريضة كان كمن ادى 70 فريضة، اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیا۔ یعنی غیر رمضان میں جب کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ایک فرض نماز ادا کرتی ہے تو وہ ایسا ہے کہ ایک فرض ادا کیا ہے، لیکن اس مہینے میں جب ایک فرض ادا ہوگا تو وہ 70 کے برابر ہوگا۔ پھر غیر رمضان میں اگر ایک فرض ادا کیا ہے تو اس ایک فرض پر اللہ تعالیٰ جو نیکی عطا فرماتے ہیں وہ کم سے کم 10 ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں اس جیسی دے گے۔ اور جب کوئی اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے وہ فرض 70 فرض کے برابر ہے، اور پھر 70 فرض پر اللہ تعالیٰ 10 گنا جب اس کا ثواب بڑھائیں گے تو وہ ایسا ہو گیا گویا کہ 700 گنا زیادہ ثواب ایک نماز پر ملے گا۔ ایک نماز پر 700 گنا ثواب اللہ تعالیٰ اس مہینے میں دیتے ہیں۔ اس مہینے کا نام پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یعنی یہ مہینہ تو رمضان کا مہینہ ہے لیکن حضور نے کچھ اور نام بتایا، وہ نام کام کے اعتبار سے۔ کیا مہینہ ہے؟ حضور نے فرمایا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس کو شہر الصبر کو، صبر کا مہینہ۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کے معنی جو ہمارے عرف میں اور ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف آئے تو اس کو برداشت کیا جائے کہ صبر ہے۔ یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے، صرف یہی صبر نہیں ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے جب کوئی شخص کوئی نیکی کرتا ہے اور نیکی پر جب تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو اس نیکی کرنے پر جو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے وہ بھی صبر ہے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے جب کوئی شخص کوئی گناہ کو چھوڑتا ہے اور گناہ کو چھوڑنے میں جو نفس کو کچلنا پڑتا ہے یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی شخص کسی تکلیف کو برداشت کرتا ہے وہ بھی صبر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کا مہینہ ہے۔ یوں تو صبر کا مظاہرہ ہر وقت کرتا ہے، پورے سال کرتا ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر کا مظاہرہ کس طریقے سے ہو؟ صبر کا مظاہرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں جب اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی کوئی روزہ رکھتی ہے تو اس روزہ رکھنے میں بھوک لگتی ہے تو بسا اوقات بے صبری کے جملے ظاہر ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، آج کا روزہ بہت پھل رہا ہے، بہت پتہ چل رہا ہے، آج بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ زبان سے اس طرح کے جملے نہیں نکالنے چاہیے، بلکہ اس طرح کے اس طرح کا جب ماحول بنے یعنی روزہ لگ رہا ہو اور برداشت نہ ہو رہا ہو اس وقت بھی زبان کو بند کرنا چاہیے اور اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اگر برداشت کر رہا ہے کوئی تو یہ صبر کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو بھوک کی اور پیاس کی جب شدت بڑھتی ہے تو آدمی کے اندر غصے کی کیفیت آتی ہے، برداشت کا مادہ ختم ہوتا ہے اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سی بات پر لوگ جھوک ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو برداشت کریں، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے غصے کا مظاہرہ ہو، کسی کو کوسا جائے، کسی کو برا بلا کہا جائے، بلکہ کوئی تکلیف بھی پہنچے تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے کیونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے صبر کیا تو ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ، صبر اس کا بدلہ جنت ہے۔ یعنی کوئی شخص جب صبر کرے گا تو بندے کو اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
کے مہینہ کون سا ہے؟ کہا شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کیا مطلب؟ غمخواری کہتے ہیں ہمدردی کو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، کسی پریشان کی پریشانی کو دور کرنا، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دفع کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی بھی اعتبار سے مدد ہو۔ مدد پیسے کے اعتبار سے بھی کری جاتی ہے، مدد جان کے اعتبار سے بھی کری جاتی ہے، مدد اسی طریقے سے کوئی روزے دار ہے اس کو افطار وغیرہ اس کے یہاں پہنچا دیا تو یہ بھی مدد ہی میں شامل ہوگا، کوئی غریب اگر ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی اگر مسافر ہے اور وہ آرام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو کسی سائے والی جگہ میں پہنچا دیا، یا کوئی شخص کسی مسافر کو اپنے گھر پہ لے آیا اور اس کو آرام کرا دیا، اس کو کوئی ٹھنڈک پہنچا دی، تو یہ بھی مدد میں شامل ہوگا۔ اسے کہتے ہیں شہر المواسات، یعنی یہ مہینہ جو ہے یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور ارشاد فرمائی، شہر یزداد رزق المؤمن، یہ مہینہ ایسا ہے جس مہینے میں مومن کا، ایمان والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب بشارت ہے، اور ہم اور آپ اس کا بار بار مشاہدہ کرتے ہوں گے۔ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں وہ پکوان غیر رمضان میں نہیں بن پاتے جو رمضان میں بنتے ہیں، ہمیں وہ نعمتیں غیر رمضان میں میسر نہیں ہوتی جو رمضان میں میسر ہوتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اعلان ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ مومن کا رزق بڑھایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہمیں ہمارا جب رزق بڑھا دیا جاتا ہے تو ہمیں بڑی بہت سی قسم قسم کی نعمتیں، قسم قسم کے پھل اور قسم قسم کی میوہ جات اور قسم قسم کی ہمارے یہاں کے ملغلط چیزیں، یہ سب ہمارے گھروں میں تیار ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ من فطر صائما کان مغفرۃ للذنوب، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو یہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنے گا، وعتق رقبتہ من النار، اور آگ سے یعنی جہنم سے اس کو آزادی دلائے گا۔ کان وکان له مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، اور اس شخص کو افطار کرانے والے کو اللہ وہی اجر دے گا جو اجر روزہ رکھنے والے کو دے گا۔ اور سنو، حضور نے فرمایا روزہ رکھنے والے کے اجر میں کچھ کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو افطار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انعامات کا وعدہ کیا۔ اگر کسی کو کچھ افطار کراتے ہیں 3 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، دوسرا انعام یہ ہے کہ جہنم سے خلاصی نصیب ہوگی، تیسرا انعام یہ ہے کہ جس نے روزہ رکھتا ہے آپ نے اس کو افطار کیا تو اس افطار کرنے والے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اب اس میں تھوڑا سا ہم غور کریں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں لیکن ہمارا روزہ اخلاص سے خالی ہوتا ہے، ہمارا روزہ جو روزے کی حقیقی روح ہوتی ہے اس سے خالی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جو روزہ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہوئے رکھتے ہیں، اور ان کے روزے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے روزے کی بنیاد پر اللہ ان کو جنت عطا کرے، ان کے روزے کی بنیاد پر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ اب اگر کسی ایسے شخص کو جو نیک ہے، صالح ہے، ولی صفت ہے، اس کو ہم نے افطار کرایا تو اس کا جو ثواب ہوگا وہ ثواب ہمیں بھی ملے گا، اس کا روزہ مقبول ہوگا، اس مقبول روزے کا ثواب ہمیں بھی ملے گا، اس مقبول روزے کی بنیاد پر اس شخص کی مغفرت ہوگی اور ہم اس کو افطار کرائیں گے، اس افطار کی بنیاد پر ہماری بھی مغفرت ہوگی، اس کی مقبول روزے کی بنیاد پر اللہ اس کو جنت عطا کرے گا، اور ہم اس کو افطار کرائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی میں نے چند باتیں بتائی، حدیث بہت لمبی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تعلق سے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی، یہ امت کے اندر ایک شوق پیدا کرنے کے لیے، جذبہ پیدا کرنے کے لیے، رمضان کی اہمیت بتانے کے لیے،
یہی ہم بھی آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا رہے ہیں، حضور کی باتیں نقل کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی شوق پیدا فرما دے اور ہمارے اندر بھی رمضان کی اہمیت پیدا کر دے اللہ تعالیٰ۔ اب ہمیں رمضان کے بارے میں بہت فضیلتیں ہیں، رمضان کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے اپنا رمضان گزاریں، اس سلسلے میں ہمیں چند کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو متعین کریں۔ مرد حضرات عام طور پر مسجد میں چلے جاتے ہیں تو مسجد میں جانے کی وجہ سے ان کے اوقات خیر کے کام میں، عبادت میں، کم از کم اعتکاف میں، مسجد میں اگر بیٹھا بھی اعتکاف کی نیت سے تو اعتکاف کی حالت میں اعتکاف کا ثواب ہر وقت لکھا جا رہا ہے، یہ ثوابات اور یہ برکتیں رمضان کی حاصل کر لیتے ہیں۔ مستورات کا مسئلہ تھوڑا سا عجب رہتا ہے، البتہ حالانکہ پہلے یہ معاملہ ہوا کرتا تھا، جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، اپنے بزرگوں سے سنا، کہ پہلے یہ معاملہ ہوتا تھا کہ گھر کی مستورات مردوں سے رمضان میں نیکیوں میں اور عبادات میں آگے رہتی تھی، یعنی تلاوتیں اور قرآن کریم کے ختم مردوں سے زیادہ عورتوں کے ہوا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار مردوں سے زیادہ عورتوں کا ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب ادھر یہ چیزیں تھوڑی کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی بندیاں ہوتی ہیں جو ایک ایک دن میں 10 پارے بھی پڑھتی ہیں اور گھر کے تمام کام بھی کرتی ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کام کے جو عورتوں کے لیے، مذکورات کے لیے کام کے جو کم ہونے کی وجہ بنتی ہے، اس میں گھریلو کام ہے، گھریلو مشاغل ہے، کیونکہ ظاہر ہے 2 اوقات ایسے ہیں جن پر رمضان میں آدمی مصروف ہوتا ہے، ایک وقت جو ہے سحری کا ہے اور ایک وقت افطار کا ہے۔ افطار میں اور سحری میں کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان کھانے پینے کی چیزوں کا جو انتظام کرنا ہوتا ہے وہ مستورات کو کرنا ہوتا ہے، وہ گھر کی عورتیں کرتی ہیں، کھانا پینا بناتی ہیں۔ اور یہی تو وقت ایسے بھی ہیں جو انتہائی قبولیت کے اوقات ہیں، انتہائی خیر کے اوقات ہیں۔ صبح کا وقت جو سحری کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، یغفر اللہ کہ اس کی مغفرت کری جائے، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اس کو روزی دی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اتنا قیمتی وقت ہے۔ اسی طریقے سے افطار کے وقت بھی احادیث سے پتہ چلتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ان 2 اوقات میں مستورات جو ہماری ہوتی ہیں وہ مصروف ہوتی ہیں، ان کو پورے گھر کے لیے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، کھانا بنانا ہے، رکھنا ہے، لگانا ہے، یہ سب کام گھر کی مستورات کرتی ہیں۔ تو یہ ہمارے قیمتی جو اوقات ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ مستورات کے ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے رمضان کو کیسے قیمتی بنائیں، اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اوقات سیٹ کریں، ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، ہم اوقات کو متعین کریں۔ کس طرح سے متعین ہوں گے اوقات کہ ہم اپنے کاموں کو بانٹیں کہ ہمیں افطاری کا نظر اتنے بجے تک کر لینا ہے، افطاری پوری ہمیں اتنے بجے تک، عصر تک کے یا عصر کے بعد 15-20 منٹ مزید ہمیں افطاری تیار کر لینی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں جو سحری کرنا ہے، اور اگر سحری کا کوئی نظم کرنا ہے تو وہ ہمیں اپنے اوقات متعین کریں کہ ہمیں کم سے کم آدھا پون گھنٹے پہلے تک ساری چیزیں تیار کر کے رکھ دینی ہے، تاکہ جس شخص کو جو چیز چاہیے ہو وہ مل جائے۔ اور کچھ وقت ہمیں خالی کر لینا ہے، یعنی تہجد کا وقت جو سحری کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کچھ اوقات ہم متعین کر لیں، اس میں ہم نماز پڑھ کر مانگیں۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم سحری کے کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے جو ہماری مستورات ہیں وہ تھوڑا مردوں سے پہلے اٹھتی ہی ہے، کیونکہ انتظامات کرنے پڑتے ہیں، تھوڑا وہ پہلے اٹھیں اور سحری بنانے سے پہلے اور کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے کچھ 2-4 رکعتیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پڑھ لیں، تہجد کی نیت سے، قیام اللیل کی نیت سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، تو اللہ تعالیٰ وہ جو برکتیں ہیں رمضان کی وہ نصیب فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے افطار بھی
تھوڑا پہلے کم سے کم 10-15 منٹ پہلے افطار پورا تیار ہو جائے اور دسترخوان لگ جائے اور سارے لوگ بیٹھ جائیں۔ عام طور پر گھروں میں یہ رہتا ہے کہ مرد حضرات بیٹھ جاتے ہیں لیکن مستورات نہیں بیٹھ پاتی ہیں، بلکہ آخری وقت تک، آخری لمحے تک وہ کچھ نہ کچھ پکا کر لایا کرتی ہیں، بنایا کرتی ہیں۔ اس کی وجہ سے دسترخوان تو لذیذ ہو جاتا ہے لیکن جو رمضان کی لذت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو دسترخوان کے لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ رمضان کی لذت اٹھانے کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور 15-20 منٹ پہلے کم سے کم اب سے تمام کاموں سے ہمیں فارغ ہو جانا چاہیے اور ساری چیزیں دسترخوان پر لگا کر بیٹھ جانا چاہیے۔ کچھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، دعا کر دینی چاہیے، اور کچھ چھوٹی چھوٹے جملے ہیں یاد کر لینا چاہیے، جیسے اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ کہ اللہ، اگر عربی کے جملے نہ یاد ہو تو اردو میں یوں کہتے رہے زبان سے کہ اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں جنت عطا کر دیجیے، ہمیں جہنم سے بچا دیجیے۔ اسی طرح سے اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دیجیے۔ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ زبان پر جاری رہے۔ دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی ہو تو ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر لیں، ورنہ زبان پر اس طرح کے جملے جاری رہنا چاہیے تاکہ جو رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہماری جنت بنانے کے لیے، ہمارے گناہوں کے معافی کے لیے، وہ اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو۔ تو سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ان دو اوقات کو، جو دو اوقات زیادہ مصروفیت کے ہیں، ان اوقات میں تھوڑی ہمیں اپنی مصروفیت کم کریں، یا مصروفیات سے ہم پہلے فارغ ہو جائیں اور اپنے وقت کو ہم قیمتی بنائیں۔ دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعلق کیوں کرایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا ہے، اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے تلاوت فرماتے تھے، حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان المبارک دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے تھے، اور آخری سال میں 2 دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے نکالے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی رمضان میں قرآن کی تلاوت کا تھا، ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب کس طریقے سے ہم تلاوت کا اہتمام کریں، وہی ہمیں اوقات متعین کرنے چاہیے۔ جیسے یا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد میں، نماز کیونکہ مستورات کو نماز کا انتظار تو نہیں کرنا ہوتا ہے، مسجد پہ جا کے وہ فوراً مصلی بچھایا اور نماز شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب مصلی بچھایا، دن بھر میں 5 نمازیں، دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، ان 5 نمازوں کے لیے جب ہم نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھی، تو تلاوت کا بہترین معمول یہ رہے گا کہ ہم ہر نماز کے بعد یا نماز سے پہلے اگر ہم 15 منٹ یا 10 منٹ کم سے کم فارغ کر لیں تلاوت کے لیے، تو دن بھر میں 5 نمازیں ہیں تو 50 منٹ اگر 10 منٹ فارغ کرتے ہیں، اور اگر 15 منٹ فارغ کرتے ہیں تو 1.25 گھنٹہ ہمارا تلاوت میں نکل سکتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں باقاعدہ الگ سے کوئی وضو کرنے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا وضو ہوگا نماز کے لیے، اور اسی نماز کے وضو کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیں گے۔ تو اس طریقے سے اگر اہتمام کریں گے تو قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو جائے گی، جو خاص مہینہ ہے قرآن کا، اس مہینے میں ہم قرآن کریم سے لطف اندوز ہو جائیں گے۔ تو ایک کام یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو تلاوت کرتے ہیں، ہمیں ساتھ میں یہ بھی کرنا چاہیے کہ کچھ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لیں، جو قرآن کریم کی صورتیں ہیں جن کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ان صورتوں کا ہم ترجمہ یاد کر ڈالیں، دیکھ کر پڑھیں، سمجھیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا ترجمہ ہم گھر میں منگا لیں، حضرت مفتی تقی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن کے نام سے مل جاتا ہے دکانوں پر، ہم حاصل کر لیں اور اس کو گھر میں منگا لیں اور تھوڑا بہت ترجمہ پڑھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ قرآن جو آیا ہے وہ ہدایت کے لیے آیا ہے، اور ہدایت یوں ہی حاصل ہوگی جب ہم
اس قرآن کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، تو ہم پڑھنے اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان مزید اچھا گزرے گا۔ تو یہ کام ہو گئے، 3 کام۔ چوتھا کام یہ کرنا چاہیے کہ کوئی ایک خاص وقت متعین کر کے گھر میں مزدورات کو چاہیے کوئی خاص وقت متعین کر کے فضائل اعمال میں، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں لکھی ہوئی کتاب ہے فضائل اعمال، اس میں ایک چیپٹر ہے فضائل رمضان کا۔ اس فضائل رمضان سے کچھ حصہ، کچھ آدھا صفحہ ایک صفحے کی تعلیم گھر میں کر لیں۔ یعنی اب کتاب اردو میں بھی حاصل ہوتی ہے، ہندی میں بھی ہوتی ہے، اردو اور ہندی دونوں میں کتاب مل جاتی ہے۔ گھر میں بچوں کو جمع کر لیں، اگر حضرات ہو تو ان کو بھی جمع کر لیں، ورنہ اپنے بچوں کو بچیوں کو جمع کر کے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے مسجدوں میں فضائل اعمال کی، فضائل رمضان کی تعلیم ہوتی ہے، تو مرد حضرات تو تعلیم سنا کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں جو رمضان کا ثواب ہے، اجر ہے، اہتمام ہے، وہ سب تازہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن گھر میں اگر تعلیم نہیں ہوتی تو گھر والے چند دنوں کے بعد وہ جو فضائل اور اہتمام ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اگر روزانہ اہتمام کے ساتھ تعلیم ہو تو روزانہ رمضان کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے گی، اور ہمارے اندر روزانہ رمضان کے تئیں ایک شوق، ایک جذبہ بنے گا۔ اگر ہمارے یہاں رمضان میں گھروں میں تعلیم کا معمول بنا، تو تعلیم کے لیے میں نے بتایا کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب کی جو کتاب ہے فضائل اعمال، معروف ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، ہندی میں بھی دستیاب ہے، اردو میں بھی ملتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ہے تو بہت اچھا، گھر میں نہیں ہے تو منگا لینا چاہیے اور اس کی تعلیم کرنی چاہیے۔ اس سے ہمارے اندر رمضان کریم کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے جذبات بیدار ہوتے رہیں گے اور عظمت ہمارے اندر باقی رہے گی۔ تو یہ 4 کام میں نے بتائے کہ رمضان کریم میں خاص طور سے کریں۔ اسی طریقے سے جو 5واں کام، جو ہمارا اوقات گزرے، ان اوقات میں ہم جو خالی اوقات خالی بیٹھے رہتے ہیں، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے خالی بیٹھے رہتے ہیں، اس خالی بیٹھے رہنے میں اگر زبان سے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ ہماری زبان سے جاری رہے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک وقت ہمارا قیمتی بنتا چلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کلمے ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور وزن میں بڑے بھاری ہیں۔ وہ کلمے کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کلمات کو زبان پر جاری رکھا جائے۔ یا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا 3 حصوں میں بانٹا ہے کہ پہلا حصہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا آگ سے خلاصی کا ہے۔ تو ہم ان عشروں میں اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوا کریں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو طلب کرتے رہیں، جہنم سے خلاصی طلب کرتے رہیں۔ جو عشرے جس کے ہیں وہ تمام چیزیں ہم حاصل کریں۔ جامع دعا ہے لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یہ دعا ہم پڑھتے رہیں۔ اسی طریقے سے دعاؤں کے لیے مستون دعائیں کتاب آتی ہیں اور بہت سی کتاب آتی ہیں جس سے چھوٹی چھوٹی دعائیں لکھی ہوتی ہیں، ان کتابوں کو ہم حاصل کر لیں اور چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم یاد کر لیں۔ یہ کام کرنے والے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے رمضان میں۔ ان میں کیا کام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایک مومن کے لیے جو ہے وہ ڈھال ہے۔ الصوم جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کا کیا کام ہوتا ہے؟ ڈھال کا کام یہ ہوتا ہے کہ ڈھال انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ جو تلوار اور تیر سامنے سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھی تلوار اور تیر کے ذریعے، تو اس میں ڈھال بھی ساتھ میں لی جاتی تھی تاکہ جب تلوار چلے تو ڈھال کے ذریعے روکا جائے، جب تیر چلایا جائے تو ڈھال کے ذریعے روکا جائے، وہ اثر انداز نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے جو یہ روزہ ہے یہ بھی ہمارے لیے ڈھال ہے، یہ ہمیں بچائے گا۔ کس چیز سے بچائے گا؟ جہنم سے بچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں بندے کی 2 چیزیں شفاعت کریں گی، ان پہ ایک روزہ ہے، قرآن ہے، کہ جب کوئی عذاب آئے گا فرشتے آئیں گے تو یہ دونوں آ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے ساتھ میں اور شفاعت کریں گے اور ان کو جواب دیں گے۔ تو یہ روزہ اور قرآن
یہ ڈھال ہے، اللہ کے نبی فرمایا روزہ ڈھال ہے، حفاظت کرے گا. لیکن حضور نے آگے فرمایا کہ اگر کوئی اس کو پھاڑ دے، جب ڈھال ٹوٹ جائے گی تو نہیں حفاظت کر پائے گی نا. اسی طریقے سے حضور نے فرمایا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی پھٹ جاتا ہے، تو اس کی حفاظت کری جائے، پھٹن سے بچایا جائے. کیا چیزیں ہیں جو روزے کو پھاڑ دیتی ہیں؟ وہ چیزیں یہ ہے، اس پہ بڑی بڑی جو چیزیں بتائی گئی ہیں حدیث میں، اس پہ ایک جھوٹ ہے، ایک غیبت ہے، زبان سے غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، جھوٹ کہنا، جھوٹ بولنا، یا زبان سے کسی کو کوسنا، برا بھلا کہنا. یہ وہ چیزیں جو ہمارے روزے کو برباد کر دیتی ہیں، اور روزے کو نہیں تمام اعمال کو خراب کر دیتی ہے. غیبت کے بارے میں بتایا گیا کہ غیبت یہ ایسے نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتا ہے. لکڑی کی پوری لکڑی صاف کر دیتی ہے دیمک، ایسے ہی تمام نیکیوں کو غیبتیں صاف کر دیا کرتی ہے. تو غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور عورتوں کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا. وجہ پوچھی عورتوں نے اس کی کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یہ ناشکری ہوتی ہے. زبان سے عورتیں بہت، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو جتنی باتیں عورتوں کے پاس ہوتی ہیں یہ ایک حقیقت ہے، کوئی تنقید نہیں ہے. اتنی باتیں مرد نہیں کر سکتے. عورتوں کے اندر بات کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو جو بات کرنے کی صلاحیت ہے اس کا صحیح استعمال کرے. صحیح استعمال کا مطلب یہی ہے کہ خیر کی بات لوگوں کو بتائیں، بھلی بات بتائیں. آپ کے اندر بات کرنے کی صلاحیت اگر ہے اور اچھی طریقے سے بات بنانے کی صلاحیت ہے تو لوگوں کی بھلائی کے لیے بات کو بنائیں، تو لوگوں کی بھلائی کی بات بتائیں. وہ بات آپ کے لیے ایسی نہ بنے کہ جو آپ کی عبادتوں کو بگاڑ دے، بلکہ باتیں ایسی کریں جس سے ہمارے درجات بلند ہوں. اور اگر ایسی باتیں نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا، جس نے خاموشی اختیار کر دی، یعنی جو بات چیت نہیں کرتا ہے وہ نجات پا گیا. ظاہر ہے اگر ہماری زبان سے کوئی خیر کا کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے کوئی نیکی نہیں ملی، لیکن اگر کوئی غلط کام اور کوئی گناہ کا کام اور کوئی برا کام نہیں ہو رہا تو ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا ہوگا، کچھ گناہ میں اضافہ بھی نہیں ہو رہا ہوگا. تو ہمیں یہ ہے کہ نہ بولیں. نہ بولنے کی کیا صورت ہے؟ نہ بولنے کی صورت یہی ہے کہ اختلاط زیادہ نہ ہو، زیادہ محفلوں میں نہ بیٹھیں، زیادہ ایک دوسرے کے آس پڑوس میں نہ جائیں. اگر ظاہر ہے زیادہ اختلاط ہوگا، جہاں 2-3 لوگ بیٹھیں گے وہاں باتیں نہیں ہوں گی، ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہاں باتیں ہوں گی. اور باتیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خیر کی شروع ہوتی ہے اور وہ برائی پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ میں نے بتایا کہ ہم کیسے اپنے آپ کو غیبت سے، جھوٹ سے بچائیں، وہ طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے اختلاط نہ کریں اور زیادہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے نہیں. جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ بیٹھیں گی نہیں تو آپ کا وقت جو ہے بولنے سے محفوظ ہو جائے گا. جب بولیں گے ہی تو غلط بات بھی نہیں آئے گی. تو خاموشی کا ماحول بنائیں. اگر ہم ذکر کا ماحول نہیں بنا سکتے تو کم سے کم خاموشی کا ماحول. اسی طریقے سے ایک خاص ہدایات ہمارے یہاں عورتوں کو ہمارے بڑوں نے یہ بھی کری ہے رمضان کریم میں کہ رمضان کے جتنے بھی اوقات ہوتے ہیں یہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں. سارے وقت جو ہے پورا وقت قبولیت کا ہے. پھر ان اوقات میں بھی خاص اہتمام، خاص اوقات ایسے ہیں جو بہت زیادہ قبولیت کے ہوتے ہیں، جس میں نے بتایا افطار کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، کہ بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہے. ہم اتنے قبولیت کے اوقات میں اپنے بچوں کو، اپنے خاوند کو کوسے نہ، ناشکری کا مزاج نہ بنائیں. ہمارے یہاں بس حدیث میں بھی آتا ہے، میں نے بتایا کہ عورتوں کا جو اختلاط کا مزاج ہوتا ہے وہ ناشکری کا ہوتا ہے. ناشکری کا بہت سی صابرہ بھی، شاکرہ بھی عورتیں ہوتی ہیں اور بہت نیک بھی ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کی بھی ہوتی ہے جو ناشکری. ناشکری کا کیا مطلب ہے؟ ناشکری کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے کسی کے گھر کی افطاری دیکھی تو ہمارے گھر میں اتنا اہتمام نہیں ہو پایا کسی غربت کی وجہ سے، پیسے کی قلت کی وجہ سے، تو اپنے شوہر کو بول رہے ہیں دیکھو فلاں اتنا سامان ہمارے یہاں تو تم کچھ کرتے بھی نہیں ہو، تم بس نکمے ہونے ڈھلے ہو، یا اپنے لڑکوں کو کس طرح سے کوس رہے ہیں، اپنے لڑکوں کو کہہ رہے ہیں یہ نکما ہے، ناکارہ ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے. یہ اپنے بچوں کے لیے ہم اس طرح کے
جملے استعمال کر رہے ہیں، ان جملوں کا استعمال اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاوند کے لیے، گھر کے جو بھی لوگ ہیں ان کے لیے ہرگز نہ کریں، بلکہ تمام اوقات قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں تو ہم دعا کا ماحول بنائیں. ہمارے گھر میں روزی یعنی ہمارے گھر میں افطار کم ہو رہا ہے تو ہم اپنے بچوں کے لیے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے بھی مزید عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے بچے مزید ہمارے گھر میں روزی لے کر آئے. اس طرح کی دعائیہ الفاظ نکالیں، رزق کی میں برکت کی الفاظ کہیں اور دعا کے الفاظ نہ کہیں. حضرت شیخ نے لکھا ہے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بددعا کا لفظ خود کہا ہوتا ہے اور اس بددعا کی وجہ سے بچے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، پھر افسوس ہوتا ہے ہائے میرے بچے کو کس کی نظر لگ گئی، کیا ہو گیا کہ میرے بچہ ترقی نہیں کر پا رہا ہے. حضرت شیخ لکھتے ہیں اس کا سبب بس اوقات خود گھر والے ہوتے ہیں کہ غصے میں یا کسی خاص وقت میں کچھ جملہ کہہ دیا، اس جملے کی وجہ سے بچے کی پوری جو زندگی ہے وہ تکدر ہو گئی اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کس کی نظر لگ گئی اور پھر لوگوں سے نظریں اٹھوا رہے ہیں، جھاڑ پھوک کروا رہے ہیں کہ دیکھو کسی نے بات تو نہیں دیا ہے، کوئی ترقی نہیں ہوئی نہیں. تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم نامناسب الفاظ، بددعائیہ الفاظ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاوند کے لیے نہ نکالیں، بلکہ ہم جو بھی الفاظ نکالیں وہ دعائیہ الفاظ نکالیں، نیک الفاظ. ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو دعا میں بچے نے کچھ غلط کام کر دیا، اس غلط کام کر دی، یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کعبہ کا امام بنا دے، تو پھر وہ صاحب آگے چل کر کعبے کی امام بن گئے. تو یہ باتیں جو الفاظ ہوتے ہیں کہ جب بچے سے کوئی ایسا کام ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، بچے نے کوئی چیز ضائع کر دی ہے یا کوئی چیز توڑ دی ہے، کوئی چیز خراب کر دی ہے، اس وقت بھی رمضان المبارک کے ایام میں بچوں کو برا بھلا نہ کہیں کہ تم ہو بیکار، تمہاری قسمت میں اس طرح کی خرابی لکھ دی گئی ہے، اس طرح کے الفاظ نہ کہیں، بلکہ ان کو یہی بیٹا کوئی بات نہیں، اب دھیان ان کو ترتیب سکھائیں، کام کا طریقہ بتائیں، لیکن اپنے بچوں کو کوسے نہ. بس اوقات دستورات میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے بچوں ہی وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ کام بھی نہیں کرنے کا ہے. زبان کو میں نے کہا زبان کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کے لیے کم اختیار کریں اور اپنے ہم زبان پر ہم جو لوگوں کے لیے دعائیہ الفاظ اور اسی طریقے سے شکر کا مزاج بنائیں. شکر کا مزاج کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں میسر ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہم دوسرے کے دسترخوانوں سے متاثر نہ ہو کہ دوسرے کے دسترخوان پر بہت زیادہ بہت بڑا دسترخوان ہے اور بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اگر ہمارے گھر میں غربت ہو اور قسم قسم کی نعمتیں نہیں حاصل ہو پا رہی ہو تو تھوڑا اگر حاصل ہو اس تھوڑے پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. جتنا اس رمضان میں دیا ہے اللہ آئندہ رمضان میں اس سے زیادہ دیں گے. تو شکر کا مزاج بنائیں. شکر کا مزاج عید آئے گی، عید میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخص کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بہترین سے بہترین چیزیں ہو، بہترین کپڑا ہو، بہترین جوتے چپل ہو، بہترین ہمارے گھر کا ماحول ہو، اچھے سے پتائی ہو اور اچھی اچھی چیزیں ہو. لیکن اب ہر شخص کے حالات برابر نہیں ہوتے. کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں تو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی پورے دن کی کمائی لا کر رکھتے ہیں تب بھی بہت اچھا نہیں کر پاتے ہیں. تو اب ہم اپنے آپ کو کوسے نہیں، اپنے بچوں کو نہ کوسے، اپنے خاوند کو نہ کوسے کہ دیکھو تم نے تو کبھی میرے لیے میری ضرورتیں نہیں پوری کری اب تک کہ تم نے میرے لیے کچھ کیا نہیں، بلکہ شکر کا مزاج بنائیں. جو کچھ حاصل ہو جائے، جتنا کچھ حاصل ہو جائے. ایسا تو میں سمجھتا ہوں کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا آج کے دور میں کہ گھر میں نئے کپڑے نہ بن رہے ہو. ہر گھر میں نئے کپڑے مذکورات کے بھی بنتے اور ہاں البتہ کچھ ایسا ہوتا ہے کسی کے گھر میں پہلے دن کے لیے ایک ہے، دوسرے دن کے لیے دوسرا ہے، تیسرے دن پھر کہیں جانا اس کے لیے تیسرا ہے، چوتھے دن کہیں جانا اس کے لیے. جس کے پاس ہے وہ بنوائے، لیکن جس کے پاس نہیں ہے ایک ہی کپڑا عید پہ بن رہا ہے، 2 جوڑے بن رہے ہیں تو اس 1-2 پر بھی خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تیرا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں 1-2 جوڑے کپڑے ادا کیے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بزرگ ہے شیخ سعدی علیہ السلام.
شیخ سعدی علیہ رحمہ کا اپنا خود کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مسجد گئے اور پاؤں میں جوتے نہیں تھے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تھوڑا سا دل میں یہ ملال ہوا کہ شیخ سعدی اتنا بڑا شاعر ہے اور تیرے چرچے ہیں اور تیری خود کی غربت کی عادت ہے کہ تیرے پاس جوتے نہیں ہیں۔ پھر شیخ سعدی علیہ رحمہ جب مسجد سے نکلے، باہر آئے تو باہر دیکھا ایک شخص کو کہ اس کے پاس پیر بھی نہیں تھے، پیر کٹے ہوئے تھے۔ تو شیخ سعدی علیہ رحمہ فوراً اللہ کے حضور شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر تو ہے کہ میرے پاس چلنے کے لیے پیر تو ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیر بھی نہیں دیے۔ تو شکر کا مزاج بنانے میں بہت بڑا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھیں۔ اگر ہم اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر شکر کا مزاج بنے گا۔ ہم کسی بیمار کو دیکھیں گے تو ہمیں اپنی صحت کی نعمت کا شکر ہوگا۔ ہم اپنے سے کسی غریب کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو دولت ہوگی اس کا ہم سے شکر ادا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ رمضان میں اور پھر عید میں جو خاص طور سے عید کی تیاری ہوتی ہے، اگر اس میں گھر کی کمی کی وجہ سے اب ہمارے پاس پوری آپ کے پاس ہوتا ہے الحمدللہ، ایک جوڑا تو سب کا ہی بنتا ہے، لیکن ہم اگر ایک بھی جوڑا بنے تو اللہ کا شکر ادا کریں، روئے اور گڑ گڑائے نہیں، رونا اور ادا کریں۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو 4-5 کپڑے بنوا سکتے ہیں، ان کے اوپر وہ اپنے اوپر لازم سمجھے، ضروری سمجھے۔ زکات کے علاوہ ایک تو زکات دیں، زکات کے علاوہ بھی جن جو صاحب حیثیت ہیں ان کو یہ چاہیے ان کی گلی میں، ان کے محلے میں جو غریب ہو، زکات سے بھی مدد کرے، زکات کے علاوہ بھی، یعنی اگر آپ کی زکات ختم ہو جائے تب بھی آپ کو اللہ نے دیا ہوا تو اس سے بھی مدد کرے کہ ان کے پاس جو ہے کچھ افطار کا سامان پہنچا دیں، وقت سے پہلے ان کے لیے کپڑا اور کپڑے کے ساتھ سلائی کے پیسے بھی پہنچا دیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کپڑا دے دیا جاتا ہے اور اس کے گھر میں کپڑے کی سلائی اتنی مہنگی ہو رہی ہے، سلائی کا انتظام نہیں ہوتا، کہیں کپڑے دے دیے تو کپڑا سلائی کا انتظام، پوری اس کی ضرورت جو عید میں بچے کو ضرورت ہوتی ہے، جوتے کی، چپل کی، یہ تمام چیزیں ہم اپنے محلے کے، اپنے غریب غربا ہیں ان تک پہنچائیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ ہم اس طرح سے رمضان گزارے، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، کسی کو دل میں یہ نہ ہو کہ میری کوئی ضرورت نہیں پوری ہو رہی۔ ہم غربا کی ضرورت، اسی لیے ایک خاص مزاج ہے کہ اس مہینے میں زکات ادا کری جاتی ہے۔ زکات کے سلسلے میں ایک بات سمجھ لیں، زکات جو ہے اپنے باپ کو نہیں دی جا سکتی، اپنے بیٹے کو نہیں دی جا سکتی، اپنے شوہر کو، باپ سے اوپر، باپ دادا پر دادا نہیں دی جا سکتی، بیٹا پوتا پر پوتا، یہ نیچے تک کے جتنے بھی جائیں گے ان کو نہیں دی جا سکتی۔ لیکن زکات اسی طریقے سے اپنے شوہر کو نہیں دی جا سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بھائی کو دے سکتا ہے، بہن کو دے سکتی ہے، زکات دے سکتی ہے۔ زکات ہماری نکلتی ہے، ہم زکات کے بارے میں یہ کریں کہ ہم اپنے جو ہمارے قریبی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی ضرورتوں کو ہم پورا کریں۔ رمضان سے پہلے کر دیں یا رمضان کے اندر کریں، شروع میں ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اور زکات کے بارے میں ایک مسئلہ بہت اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ زکات دیتے وقت زکات دینے والے کو، جس کو دے رہی ہے آپ زکات، اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکات کا مال ہے۔ آپ بغیر کچھ بتائے بھی زکات کا مال دے سکتی ہیں، بلکہ زکات کا مال آپ ہدیہ کہہ کر ہی دے سکتی ہیں۔ آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں زکات ادا کر رہی ہوں اور آپ نے جس کو دینا ہے اس کو آپ نے کہا یہ لو ہدیہ رکھ لو میری طرف سے، یہ میری طرف سے تحفہ رکھ لو، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں زکات دے رہی ہوں، تو آپ کی زکات ادا ہو جائے گی۔ تو اپنے قریبی لوگوں میں زکات کے مال سے بھی ہدیہ کہہ کر مدد کریں۔ اس طریقے سے ہم رمضان اگر گزاریں گے تو ہمارا رمضان خوشگوار رمضان گزرے گا، اور ہمارا بھی اور ہمارے ذریعے لوگوں کا بھی رمضان خوشگوار گزرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم لطف اندوز ہوں گے، ہمارا دین بھی بنے گا، ہماری دنیا بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا